وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. سامعین کرام، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ شیخ محترم کے خطاب کے فوراً بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر جو بھی سوال ہو اس سوال کو شیخ محترم کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے. غیر مسلمان میں دعوت کام کیسے کرے، کیسا کرے، کیسا کرنا، مطلب اس کا کیا ہونے ٹھیک والا. سمجھ گیا میں. بیٹھ جائیے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اب میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ سب اچھے رہنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہے بھائی، سب اچھے رہنا. وہ تو مسلمان ایک ہی نہیں نا، سب ہم کے ہے. دیکھیے بیٹھیے. ایک چیز ہوتی ہے فرض عین، ایک چیز ہوتی ہے فرض کفایہ. ایک جماعت غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہی ہے، الحمدللہ سارے طرف سے، سارے لوگوں کے طرف سے وہ معاملہ فرض ادا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ نہیں کہتے، ہر آدمی اپنے حد تک جہاں تک ان سے تعلق ہے، کاروباری تعلق، دوسرا تعلق، تو ان سے مل کر کے وہ دین کی دعوت دینے کی کوشش کرے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسٹیج لگا کر کے دین کی دعوت دیں. اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کو دعوت دینے کی کوشش کریں. اب ہم خود ہی جھوٹ بولتے ہیں تو ہم دوسرے کو کیا دعوت دے سکتے ہیں؟ ہم خود ہی دھوکہ دیتے ہیں مسلمان ہو کر کے تو ہم دوسرے کو کیا دعوت دے سکیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد اس دین کو غیروں تک پہنچانے کا عمل بھی کرنا ہے. آپ کا سوال بھی میں نہیں سمجھا، ویسے ہی جواب دے دیا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مسلمان جنت میں جائیں گے، کافر جنت میں جائیں گے کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا؟ میں بولنے کا کوشچن کیا ہے مطلب بھائی، آپ دو لائن میں کوشچن کرو نا. تو میں بولنے کا طریقہ میں مطلب بولنا نہیں چاہ رہا، بولنا نہیں آ رہا سمجھ. ایک سائل نے سوال کیا ہے، ہاں شیخ محترم، بولیے بولیے. کہ اسلام میں لو میرج کرنا کیسا ہے، اس کا جواب دیجیے. اسلام میں لو میرج کرنا کیسا ہے؟ لو میرج کرنا صحیح ہے، بہت اچھا سوال ہے. غور سے ذرا سنیے. کا یہ سوال آیا ہے کہ اسلام میں لو میرج کرنا کیسا ہے، تو ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ اسلام کے اندر لو میرج کرنا یہ حرام ہے. حرام ہے. وہ کیوں؟ اس لیے میں بتا رہا ہوں. اسلام کے اندر محرم اور غیر محرم کا یہ بڑی سخت پابندی ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی غیر محرم کو چھوؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے سر کے اوپر کوئی کیل مار دی جائے، کوئی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی اگر دو آپشن ہو کہ کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑو یا تمہارے سر کے اوپر کیل ٹھونکا جائے، تو کیل ٹھکوانا پسند کر لو، لیکن لڑکی کا ہاتھ پکڑنا یہ پسند نہ کرو. لہذا اسلام نے پردے کا اہتمام کیا اور غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا. مسلمان مردوں کو یہ تعلیم دی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طرح سے مسلمان عورتوں کو حکم دیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهن، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو نیچی رکھیں. کیا مطلب ہے نگاہوں کو نیچی رکھنے سے؟ کہ سر جھکا کر کے چلیں، کنواں بھی آ جائے تو اٹھا کے نہ دیکھیں؟ نہیں. کوئی غیر محرم کی اگر نگاہ پڑ جائے یا کوئی غیر محرم اگر سامنے ہو تو اس سے وہ پردہ کریں.
تو جب پردے سے سوسائٹی اور سماج کے اندر لوگ رہیں گے تو لو میرج کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مسلمان عورت شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، لو میرج کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک سوال ہے، دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس دیوس کہتے ہیں بغیرت کو۔ اور اس سلسلے میں دیوس کے بارے میں ایک واقعہ یاد آیا۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہیں، 100 سے زیادہ کتابیں ہیں ان کی، عربی میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ نواب صدیق حسن خان، ملکہ بھوپال سے ان کی شادی ہوئی۔ بھوپال کی جو کوئین تھی ان سے ان کی شادی ہوئی، تو اب وہ راجہ کے گھرانے کی تھی، شہزادی تھی، وہ اپنا چہرہ کھولے ہوئے رہتی تھی اور کھول کر کے گھومتی پھرتی تھی، صرف چہرہ۔ تو کسی نے نواب صاحب سے یہ سوال کیا کہ نواب صاحب یہ بتائیے دیوس کسے کہتے ہیں؟ یہی سوال جو ابھی پوچھا گیا۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ کل فلاں چوراہے پر آ کر کے تم مجھ سے یہی سوال پوچھنا، یہی سوال مجھ سے پوچھنا۔ نواب صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے، وہ سائل آیا اور اس نے پوچھا کہ نواب صاحب یہ بتائیے کہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو نواب صاحب نے کہا کہ جس کی بیوی منہ کھول کر کے اس طرح سے غیر محرم کے سامنے گھوم رہی ہو اور جو کچھ نہ کہہ رہا ہو وہی دیوس ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیوس ہے۔ سمجھ گئے؟ جو اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی بچیوں کو پردہ سے نہ رکھ رہا ہو وہ آدمی دیوس ہے۔ ہاں ایک سائل کا سوال ہے کہ اگر بیوی جاب کر رہی ہے تو اس کے پیسے کو شوہر استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ جاب کرنے کی ذمہ داری یہ مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت باپردہ ہو کر کے عورتوں کے درمیان کام کر رہی ہے تو اس سے اسلام اس کو روکتا اور منع بھی نہیں کرتا ہے، بشرطے کہ اس کے گھر کی ذمہ داری کو وہ پوری کرتی ہو اور غیر محرم سے اس کا ملنا جلنا یا اختلاط نہ ہوتا ہو۔ ایسی صورت میں اگر اس کا شوہر کم کمانے والا ہے یا اس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے تو احسان کرتی ہے شوہر کے اوپر، وہ صدقہ کرتی ہے، اس کا اجر اس کو ملے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر لڑکی کی عمر کم ہے اور لڑکے کی عمر زیادہ ہے تو کیا ایسے میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی اور شادیاں ہوئیں، اور آپ تعجب کیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر جو ازواج مطہرات ہیں ان میں سے کسی سے آپ کو بال بچہ نہیں ہے نا، لیکن سارے بچے سوائے ماریہ قبطیہ کے، حضرت ابراہیم ان کے بطن سے ہوئے، باقی جتنی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے وہ سب اولاد کس سے ہے؟ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ لہذا عمر کا جو یہ معاملہ ہے یہ ہمارا آپ کا بنایا ہوا ہے، ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے۔ ہم جس سماج میں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں ہے، ورنہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آدمی جہاں مناسب رشتہ ملے وہاں شادی کر سکتا ہے۔ جی دو سوال ہیں، ایک جو ہے سر نوجوان لڑکے آج کل سب کو پتہ ہے کہ شراب پینا غلط ہے، جوا کھیلنا غلط ہے، سگریٹ تمباکو کھانا غلط ہے، لیکن وہ ٹائم آئے تو ان لوگ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں، ارے کہیں کرم میں کیا نہیں کرتا چلتا بول کے۔ نفس پر قابو نہیں پاتے، نفس پہ قابو کر لینے کے کچھ اسباب بتائیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے، ایک سوال پہلے اس کا جواب لے لیجیے۔ نفس پر قابو پانے کا جو طریقہ ہے نا، علامہ ابن قیم وغیرہ نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر دو طرح کے جذبات ہوتے ہیں، دو طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔ جب بھی کبھی برائی کرنے کا جذبہ آپ کے اندر ابھر رہا ہے
تو اس وقت اللہ رب العالمین کے ان آیتوں کو یاد کیجئے جن آیتوں میں سزا کا ذکر ہے، جن آیتوں میں جہنم کا ذکر ہے. کیونکہ عام طور پر جب آدمی شراب پیتا ہے نا تو شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، پیو معافی مانگ لیں گے بعد میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت ان چیزوں کو چھوڑ کر کے آدمی یہ کرے کہ اللہ شدید العقاب ہے. اللہ رب العالمین توبہ کو اگر قبول کرنے والا ہے تو وہ سخت پکڑنے والا بھی ہے. اگر ہماری پکڑ لے لگا اللہ رب العالمین اور شراب پینے کی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو کل ہمارا کیا ہوگا وہ یہ تصور کرے. سمجھ رہے ہیں؟ خوف کے جذبے کو اپنے اندر بڑھائے تاکہ گناہ سے وہ بچے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. اور دوسرا کیا بولتے ہو، آج کل چھوٹے چھوٹے کام کر کے احسان کر کے بھی احسان جتلاتے رہتے ہو. احسان جتلانے کا، احسان جتلانا یہ نہایت برا عمل ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، غور سے سنیے گا، ثلاث لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم. 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. غور سے سنیے، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان کے طرف مڑ کر کے دیکھے گا بھی نہیں اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. سب سے پہلے نمبر پہ المسبل، وہ آدمی جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، ایک المسبل. دوسرے نمبر پہ کہا المنان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا. اس کے طرف بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، اس کو معاف بھی نہیں کرے گا، اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. یہ دوسرا شخص. اور تیسرا شخص ہے کہ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ آدمی جو جھوٹ بول کر کے اپنا سامان تجارت بیچنے والا ہے. سامان بیچ رہا ہے مارکیٹ میں، 100 روپے کا سامان ہے، کہہ رہا قسم اللہ کی اس میں 5 روپے بچ رہا ہے، 5 روپے، جبکہ بچ رہا ہے 50 روپیہ، اور قسم کھا رہا اللہ کی، قسم اللہ کی ہم 5 روپے اس میں لے رہے ہیں. اور اسی طرح سے کوئی کام کیا تو احسان جتا رہا ہے، کل تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کیا تھا، کل ایسا نہیں کیا تھا. تو ایسے شخص سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو مسلمان نے کام کہیں ہو گئے، پہلے تو مسلمان ٹاپ پہ تھے نا، جیسے اورنگزیب تھا، ایسے اب مسلمان تو غائب ہو گئے سوسائٹی میں، کوئی دکھ رہے نہیں مسلمان. ایم ایل اے سے لے کے پی ایم تک پورے کافر آ گئے. تو ایسا مطلب پہلے تو آپ بڑے بڑے تھے مسلمان کہ عمر رضی اللہ، بس پہلے بڑے کیوں تھے وہ دیکھیے، اب چھوٹے کیوں ہیں وہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جب تک ہم شریعت سے جڑ کر تھے، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی. جب ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، کتاب و سنت کے دامن کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے ہم کو ذلیل و رسوا کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذلیل و رسوا کر دیا. اب بھی اگر ہم اللہ کے دین کی طرف واپس پلٹ جائیں تو ہماری وہی طاقت دوبارہ واپس آ سکتی ہے. جی وعلیکم السلام. جی حنفیت دیکھیے، ایک ہے حنفیت یعنی امام حنیفہ کے پیروکار، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، حنفیت ان کو کہتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے مطابق فالو ہونے والے لوگ ہیں، ان کے فقہ کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. کتاب و سنت کو امام صاحب کے فتوے اس کے مطابق سمجھ کر کے عمل کرنے والے لوگوں کو حنفی کہا جاتا ہے. جی وعلیکم السلام. ہاں ایسے کیسے ٹوٹتا مطلب کیا دیکھتے ہیں؟ اب میں ایک دوست کو فون کرا، رنگ ٹون گانا آیا، کیا وہ سننے سے وضو ٹوٹتا؟ گانا سننے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نواقض وضو ہیں، سنیے نواقض وضو ہیں. نواقض وضو کیا ہیں؟ پیشاب کرنے سے یا بڑی ضرورت یا چھوٹی ضرورت کرنے سے وضو ٹوٹتا. اسی طریقے سے
بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹتا. لیکن اگر کوئی آدمی گانا گا لے, ہے نا, یا میوزک سن لے, یا کسی کو گالی دے دے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وعلیکم السلام. جو اسلام میں سونا پہننا حرام ہے عورتوں کے لیے, عورتوں کو جائز ہے, چاندی مردوں کو جائز ہے یا نہیں؟ مرد چاندی پہن سکتا ہے, چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے, صرف انگوٹھی. ہاں, عورت کی طرح چین بنا کر کے گلے میں نہیں پہن سکتا, کان میں نہیں پہن سکتا, ناک میں نہیں پہن سکتا. کیوں نہیں پہن سکتا؟ یہ عورتوں کی مشابہت ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کے اوپر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے, اور اس عورت کے اوپر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. نہیں, بریسلیٹ بالکل جائز نہیں, مرد کے لیے بالکل جائز نہیں. چاندی کا ہو چاہے کسی بھی چیز کا ہو, پلاسٹک کا بھی لوگ پہنتے ہیں آج کل. بریسلیٹ پہننا یہ جائز نہیں ہے. چوڑی کے طرح سے معاملہ ہے, وہ لڑکیوں کے لیے ہے, لڑکوں کے لیے نہیں. شیخ, آٹھ سوال ہے کہ آج میلاد النبی کے تعلق سے لوگ جو ہے نا بتاتے کہ شرعی حیثیت سے میلاد النبی منانا چاہیے. کہتے ہیں کہ میں اگست 15 کو منا رہے آپ کل وطنی کے نام سے, منانا جائز نہیں, اس طرح کی عورت دلائی دیتے ہیں, اس کے بارے میں صحیح بات. اگست 15 جو بھی آدمی مناتا ہے اس کو شریعت سمجھ کے نہیں مناتا ہے, شریعت سمجھ کر کے نہیں مناتا ہے. اور اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پر ہماری مجبوری بھی ہے, اس کو منانا ہماری مجبوری ہے. میلاد النبی منانے کی کیا مجبوری ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے منایا؟ میلاد النبی کی تاریخ آپ اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 615 سال کے بعد, کتنا؟ 615 سال کے بعد عراق کا ایک شہر ہے موصل, اور موصل میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, اس کا نام ہے اربل. کیا نام ہے؟ اربل. اربل میں ایک بادشاہ تھا, اس کا نام تھا ملک المظفر. اس نے پہلی مرتبہ عید میلاد النبی منایا تھا. لہذا شریعت کے اندر اس کے منانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب کوئی آدمی یہ کہتا ہے لوگ اپنے اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں, تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں, تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ تو لوگوں کے اپنے بچوں کے برتھ ڈے منانے کی دلیل کہاں ہے کہ کوئی عید میلاد النبی منائے گا؟ اور اگر یہ چیز نیکی ہے تو نبی کے زمانے میں کیوں نہیں تھی؟ صحابہ کے زمانے میں کیوں نہیں تھی؟ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں کیوں نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو آج کل کے زمانے میں وہ نیکی نہیں ہو سکتی. جی تہجد کی نماز کے سلسلے میں واجب الوتر پڑھ لیتے ہیں عشاء میں, تو تہجد کیسا ادا کرنا چاہیے؟ پہلی بات, اگر آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ وتر نہیں پڑھیے. ہاں بتا رہا ہوں میں, آپ سن لیجیے. پہلے سب سے مین بات, اگر کوئی آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد وتر نہ پڑھے. لیکن اگر وتر پڑھ لیا اور پھر سو گیا, رات کے وقت میں آنکھ کھل گئی, اب وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 1 رکعت پڑھنا ہے اور اس وتر کو یہ بنانا ہے, یہ ضعیف روایت ہے, یہ روایت صحیح نہیں ہے. اب سیدھے نماز پڑھیے, پھر وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وتران فی اللیلہ, ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے. آپ کی وتر ہو گئی اور آپ نماز پڑھ لیجئے, یہ استثنائی کیفیت ہے, لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے. اگر آپ پڑھتے ہیں تہجد تو عشاء کے بعد آپ وتر نہیں پڑھیے. دوسرا کوشچن یہ ہے, رہن کے سلسلے میں رہن, ہاں بولیے. ابھی رہن جو رکھ لیتے ہیں تو اس کو سیکورٹی کے طور پہ جانور رکھتے ہیں اور زمین رکھتے ہیں, تو اس کا کیا سلسلہ ہے؟ جو جانور رکھتے ہیں تو جانور پالنا ہے, دودھ نکلتا ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں, اس کا کیا؟ دیکھیے, اگر سیکورٹی کے طور پہ جانور رکھے ہیں تو جانور کو کھانا دینا پڑتا ہے نا,
تو کھانا کون دے گا وہ طے ہونا چاہیے. قرض دینے والا دے گا یا جو قرض لیا ہے وہ دے گا. اگر میں نے اپنا جانور رکھا مثال کے طور پر اور میں کہا کہ بھائی صاحب یہ جانور رہے گا آپ کے پاس لیکن صبح شام آ کر کے میں اس کو کھانا دے جاؤں گا, ہاں نہیں دیتا, یہ دیتا تو جتنا کھانا دے رہا ہے اتنا دودھ لے سکتا ہے, اتنا ضرورت اس سے پوری کر سکتا ہے جتنا کھانا دے رہا ہے. ٹھیک ہے, جانور ہے تو. لیکن اگر کوئی موٹر سائیکل رکھا مثال کے طور پر تو موٹر سائیکل کے اوپر سواری نہیں کر سکتا کیونکہ موٹر سائیکل کھانا نہیں مانگتا. اس کو 5 سال تک بھی کھڑا کر کے رکھ دیجئے وہ کھانا مانگے گا نہیں آپ سے. ٹھیک ہے, موٹر سائیکل دیا تو نہیں رکھ سکتا. زمین رکھا تو اس میں جوت نہیں سکتا, اس کی کھیتی نہیں کر سکتا. گھر رکھا تو گھر کو یوز نہیں کر سکتا. اگر یوز کرے گا تو سود ہوگا. نہیں کرنا یوز, نہیں رہ سکتا, نہیں رہ سکتا. اس کا گھر ویسے ہی تالا لگا کر کے رہے گا. جس دن پیسہ لا کے دے گا آپ گھر چابی دے کر کے اس کو لوٹا دیں. رہن میں گاڑی رکھا رہن میں الحمدللہ گاڑی رکھا, چلا لو بولا, پھر اس کا کیا ہے؟ نہیں, تم چلا لو بولا گاڑی, اس کا پھر کیا ہے؟ وہ اگر بولا بھی چلا لو تو آپ نہیں چلا سکتے. اس لیے نہیں چلا سکتے کہ شریعت کا قاعدہ ہے کلو قرض جر منفعتا فہو ربا. ہر وہ قرض جو فائدہ کو کھینچے وہ سود ہے. آپ کہیے میں یہ کام نہیں کرتا, تم اگر اجازت دو تب بھی میں نہیں کرتا. میں آپ سے خوشی خوشی کہوں آپ میرے کو 10,000 دو, میں خوشی سے, آپ نہیں بول رہے ہیں, میں خوشی سے آپ کو 15,000 لوٹاؤں گا, تو کیا جائز ہوگا؟ ہاں, اگر وہ خود سے کہے بھی استعمال کرنا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے, اس کو استعمال نہ کیا جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. روز اپنی ڈیوٹی ستپلی ہے, 60 کلومیٹر اپ اینڈ ڈاؤن جانا پڑتا. وہاں پہ سیکنڈ شفٹ 2-3 بجے وہاں گئے سمجھو اپن ہے, زہر کی نماز پڑھ کے ادھر سے جاتے, رات کے 1 بجے ڈیوٹی سے بلاتے. پھر وہاں کی نماز میری روز قصر ہوتی ہے, 1 ہفتہ برابر ڈیوٹی رہتی, قصر رہتا ہے تو میں پورا نماز پڑھنا پڑتا ہوں. اب اثر ہے تو اثر کی نماز پڑھنا ہے نہیں, لیکن قصر ہوتی 4 رکعت مکمل پڑھنا ہے. دیکھیے علماء نے قصر کی جو مسافت مقرر کی ہے نا وہ 80 کلومیٹر ہے. غور سے سنیے گا, 80 کلومیٹر ہے. لیکن 80 کلومیٹر سے کم میں بھی اگر ایک آدمی ایک جگہ پر جا رہا ہے اور وہاں اس کو اجنبیت کا احساس ہو رہا ہے, وہ شہر اس کے لیے اجنبی ہے اور وہاں وہ اپنے آپ کو مسافر فیل کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں وہ اپنی نمازوں کو قصر کر سکتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ جواب آپ کو ہوا یا نہیں ہوا؟ اب یہ آپ کا دل اس مسئلے میں سب سے بڑا مفتی ہے. آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں اس جگہ میں آپ کو اجنبیت کا احساس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر اجنبیت کا احساس ہو رہا ہے آپ نماز قصر کیجئے, اور اگر نہیں ہو رہا, آپ جیسے یہاں کوتہ گوڑم میں رہتے ہیں وہاں ستنہ پلی میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں, تب آپ کو نماز قصر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور گاڑی میں پڑھتے جب اپن قبلہ ہونے کی ضرورت ہے نا؟ نہیں, اگر سواری کے اوپر سوار ہیں تو قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سواری رک کے ہے تو نیچے اتر کے پڑھیے, نیچے پڑھنے کا جمتا جاتا ہے تو گاڑی پہ پڑھ لیجئے, جیسا ہے جیسی سہولت ہو پڑھ لیجئے آپ. سوال ہے, اکثر دعائیں کیوں کوئی نہیں ہوتی ہے؟ دعا دیکھیے, دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا. دعا 3 کیفیت سے خالی نہیں ہوتی. یا تو جو چیز ہم مانگ رہے ہیں ہماری تقدیر میں وہ چیز اگر بہتر ہے, اللہ جانتا ہے, تو وہ چیز ہم کو دے دیتا ہے. اور ہم جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ جانتا ہے یہ ہمارے لیے برا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا, روک کے رکھتا ہے. سمجھ گئے؟ اس دعا سے کسی مصیبت کو دور کرتا ہے.
کسی بلا کو ٹال دیتا ہے، اور اگر بلا اور مصیبت بھی دور نہیں ہوتی ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے رحم کرے گا۔ اسی لیے دعا کبھی خالی نہیں جاتی، اور دعا کرنے والے کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اتنا دعا مانگے میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے مسلم کی، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے جب تک بندہ قبولیت کی جلدی نہ مچائے۔ یقول دعوت دعوت فلم یستجب لی، دعا کرتے 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 بندہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اتنی دعا کی اتنی دعا کی اتنی دعا کی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے نا، تو وہ پھر مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے بہت سارے اوقات ہیں، فجر کے وقت ہے نا، جس وقت اللہ تعالیٰ سمائے دنیا کے اوپر اترتا ہے، فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں، رات کے آخری حصے میں، اس وقت دعا کرے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن دعا کرے، جمعہ کے دن عصر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت ہے، اس وقت دعا کرے۔ اسی طرح سے بدھ کے دن ظہر کے بعد سے لے کر کے عصر تک کا وقت ہے، اس وقت دعا کرے۔ بارش کے نازل ہونے وقت دعا کرے۔ یہ سب دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے، سفر میں بھی دعا کرے، قبول ہوگی۔ السلام علیکم شیخ، کبھی عصر اور مغرب نماز چھوڑ دیتے تو اس میں کیسا پڑھنا چاہیے؟ پہلے عصر اس کے بعد مغرب۔ کچھ لوگ علماء اکرام ایسا بولتے ہیں ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ملا کے پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ جمع کر سکتے ہیں، نماز کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن عصر اور مغرب جمع نہیں کرنا مجھے۔ عصر اور مغرب جمع نہیں ہوگا، مغرب کی نماز الگ ہے اور عصر کی نماز الگ ہے۔ دو نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کی ہیں۔ عرفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر کے ظہر کے ٹائم میں پڑھا، اس سے پتہ چلا کہ ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں۔ اور مزدلفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا، اس سے یہ پتہ چلا کہ مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان دونوں میں دو کنڈیشن ہیں، یا تو ظہر کے وقت میں ظہر پڑھ کے عصر پڑھ لیجئے، یا نہیں تو عصر کو ظہر کو لیٹ کیجئے، اور عصر کے وقت میں عصر پڑھیے اس کے بعد ظہر پڑھیے، ظہر پڑھیے اس کے بعد عصر پڑھیے ترتیب سے۔ اس کے بعد یا تو آپ مغرب کے وقت میں مغرب پڑھ کے عشاء پڑھ لیجئے، یا نہیں تو مغرب کو تاخیر کر دیجئے، عشاء کے وقت میں 3 رکعت مغرب پڑھیے، 4 رکعت ہاں عشاء پڑھیے، یا سفر میں ہے اگر تو 3 رکعت مغرب 2 رکعت عشاء۔ کلر کالے کلر سے نہ کریں، لال کلر سے، مہندی کا جو کلر ہے اس کلر سے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ان کے سامنے لایا گیا تو آپ نے کہا کہ لو غیرتموہ بحناء، اور اس کے بعد آپ نے کہا غیروہا بحناء، اس کو مہندی سے بدل دو، واتقوا السواد، کالے سے بچتے رہنا، کالے سے بچتے رہنا۔ ہاں ہندوز میں بھی بہت اچھے لوگ دیکھے، برا کام نہیں کرتے جی، سب لوگ جہنم میں جاتے، مسلمان نہیں نا۔ پہلا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ غیر مسلم میں بھی کچھ لوگ ہوتے جو نیک ہوتے، تو وہ جہنم جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ یہی سوال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ مکے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان، عبداللہ ابن جدعان، بہت خرچ کیا کرتا تھا، غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، فقیروں میں مال لٹاتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن جدعان کا کیا ہوگا، وہ تو اتنی نیکی کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں ہوگا۔ کیوں جہنم میں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی توحید کا اقرار اس نے نہیں کیا۔ اور جب انسان کے پاس توحید نہیں ہے تو اس کے پاس جتنا بھی نیک عمل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ناقابل قبول کرے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔
اللہ رب العالمین کہتا ہے کافروں کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دھول کی طرح سے اڑا دے گا، اور کافروں کے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے عمل کا کوئی بھی بدلہ نہیں ہے نیکی کا۔ پہلا سوال کا جواب ہو گیا ہوگا آپ کا۔ دوسرا سوال، لو میرج مسلمان عورت بچے مرد بچے کر لے سکتے ہیں، غیر قوم میں کر لے تو حرام ہوگا، بولیے۔ مسلمان سے کرے بھی تو حرام۔ اب کیسے لو میرج کیجیے گا؟ ایک غیر محرم لڑکی کو دیکھنا آپ کے لیے حرام ہے، دیکھنا، میرج لو میرج تو دور کی بات ہے، دیکھنا حرام ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں نا شادی بیاہ کے سلسلے میں بہت سینسیٹیو ہیں، اب غور کیجیے گا۔ کہا کہ لا تنکح البکر الا باذنھا، کوئی بھی ایسی عورت جو کنواری ہے لڑکی، اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوگی، اس کا والد اس سے اجازت لے گا شادی کا، فلاں لڑکے سے تمہارا رشتہ آیا ہے، ہم تمہاری شادی وہاں کرنا چاہتے ہیں، وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، وہ لڑکی چپ رہے گی، وہی اس کی اجازت ہے، یعنی کھل کر کے بولے گی بھی نہیں کہ ہاں ابا ہماری شادی وہاں کر دو، یعنی اتنا حیا کا دین ہے۔ لو میرج میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کھل کے بولتی ہے ہم فلاں لڑکے کو پسند کرتے ہیں، میری شادی اس سے کر دی۔ یہ حیا اور غیرت جو اسلامی غیرت ہے اس کا فقدان ہے، لہذا چاہے عورت مسلمان سے کرے، غیر مسلم سے کرے تو حرامی ہے، اس سے بھی مسلمان بھی کرے تو حرام ہے، کم سے کم کبیرہ گناہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ میں اکثر کبھی کبھار جمعہ کا خطبہ دیتے رہتے ہیں، تو ایک مرتبہ کیا ہو گیا، ایک 10 منٹ میں زیادہ بن گیا، تو لوگ میں کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ اتنا لمبا دینا نہیں ہے، کیونکہ ایسا ٹھہرا دیا۔ میں اس مجلس میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ سارے لوگوں کو علم ہو جائے کہ اگرچہ ایک 10 منٹ اگرچہ ایکسٹرا بھی ہو گیا تو فرق کیا پڑتا ہے۔ دیکھیے اس میں 2 پہلو ہے، اس کو غور سے ذرا سمجھیے، اس میں 2 پہلو ہیں۔ 2 پہلو کیا ہے؟ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو خطبے کا وقت، سنیے پہلے مت ڈسٹرب، رک جائیے، جو خطبے کا وقت ہم لوگوں نے مقرر کیا ہے یہ کوئی کتاب و سنت کا مقرر کیا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نپا تلا خطبہ یہ لوگوں کی سہولت کو دیکھ کر کے یہ متعین کیا گیا ہے، لیکن اب لوگوں کے اپنے ضروریات ہوتے ہیں، وہ اپنے ضروریات کو شیڈول کرتے ہیں ٹائم کو دیکھ کر کے۔ آپ اگر زیادہ دیر تک خطبہ میں وقت لے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی بھائی کو جانا ہو، کسی کو ٹرین پکڑنی ہو، کسی کو کچھ پکڑنا ہو، وہ بیچارہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، پیچھے اگر کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے تو آپ نماز کو کیا کرتے؟ مختصر کر دیتے۔ لہذا یہ بات قطعاً مناسب نہیں ہے کہ جو وقت متعین ہے اس متعین سے اوپر جایا جائے، نہیں ہے مناسب، لیکن کبھی کبھار موضوع مکمل کرنے میں 2 4 5 7 منٹ کا یہ ہو گیا تو اس کو خطیب کے پیچھے لاٹھی لے کر نہیں دوڑنا چاہیے کہ تم نے کیوں ایسا کر دیا، اور اس وقت حدیث نہیں بتانی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مختصر کرتے تھے، نماز لمبی کرتے تھے۔ یہ حدیث کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کتنا لمبا ہوتا تھا کسی نے سمجھا؟ ایک مرتبہ آپ فجر پڑھ کے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، ظہر تک دیا، پھر ظہر پڑھ کر کے پھر کھڑے ہوئے عصر تک دیا، عصر پڑھ کر کے پھر کھڑے ہوئے مغرب تک دیا، اتنا لمبا خطبہ تھا آپ کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں جیسی ضرورت ہے ویسا کرنا چاہیے۔ اب ایک موضوع ہے، خطیب اس موضوع پہ تیاری کر کے آیا ہے 1 ہفتے سے، اب وہ بول رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ 2 3 منٹ میں مکمل کر دیں گے موضوع، اب اس کے اوپر آپ لاٹھی لے کے دوڑ رہے ہیں، 3 منٹ ہمارا زیادہ کر دیا، 2 منٹ زیادہ کر دیا، تو کیا 15 منٹ یا 20 منٹ کا خطبہ آسمان سے اترا ہے کیا؟ ہمارا آپ کا بنایا ہوا ہے، اور جو چیز ہمارا آپ کا بنایا ہوا ہے اس میں بہرحال کمپرمائز کی گنجائش ہے،
خطیب کو بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، عوام کو بھی خطیب کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. بھیا ایک سائل کا سوال ہے کہ عورت اگر کمزور ہے اور اس کا شوہر ذمہ داری نبھا نہیں سکتا ہے تو کیا وہ عورت آپریشن کروا سکتی ہے یا نہیں؟ کمزوری کی کیا نوعیت ہے، یہ صرف کمزور کہہ دینے سے معاملہ نہیں ہوگا. وہ مسلمان ڈاکٹروں کے پاس جائے، ایک ڈاکٹر نے 3-4 ڈاکٹروں کے پاس جائے، اور اگر وہ سارے کے سارے ڈاکٹر مل کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی تمہارے جان کو خطرہ ہے، اب مزید اگر تم امید سے ہوتے ہو تو تمہارے لیے تمہارے جان کو خطرہ ہے، بہت کریٹیکل ہوگا معاملہ. ایک ڈاکٹر نہیں، 3-4 وہ بھی مسلمان ڈاکٹر، دیندار ڈاکٹر، تب جا کر کے یہ معاملہ لیا جا سکتا ہے. کیونکہ کسی بھی وہمی چیز پر قطعی چیز کو قربان نہیں کیا جا سکتا. سمجھ گئے بات؟ ایک چیز جو ہمارے وہم میں ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی ایک مثال لیں. ایک بھائی چھوٹا ہے، ایک بھائی بڑا ہے. فقہا یہی مثال دیتے ہیں. دونوں بھائی جا رہے ہیں، کسی صحرا میں چلے گئے، تو صحرا میں جانے کے بعد اگر مان لیجیے کھانا وانا ختم ہو گیا، ریگستان میں چلے گئے، اب اگر نہیں کھائیں گے کچھ تو مر جائیں گے. مردار کھانا بھی جائز ہے ایسی صورت میں، نہیں تو جان چلی جائے گی، ہے یا نہیں؟ تو کیا چھوٹا بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ذبح کر کے کھا سکتا ہے کیا؟ بولیے، نہیں کھا سکتا. آپ خود سے اس کی جان کو نہیں قربان کر سکتے یا اس کا ایبورشن نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وہ پریشانی متحقق ہو اور ڈاکٹروں سے اس کی تصدیق کر دی جائے. ایک دوسرا سوال، ایک عورت حالت حمل میں ہونے کی وجہ سے رمضان کے مہینے کا روزہ وہ نہیں رکھ پا رہی ہے، اور اس کے بعد یعنی رمضان کے بعد بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، پھر وہ اگر روزہ رکھے گی پورے سال بھر کے اندر تو دودھ کے کم ہونے کا اندیشہ ہے یا اس کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے، تو کیا وہ عورت رمضان کا جو روزہ ہے کیسے رکھے گی جب سال بھر کے اندر اس کو موقع نہیں ملا ہے؟ کیا وہ دوسرے سال رکھے گی؟ ایسی صورت میں علماء کا جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ عورت فدیہ دے گی. عورت کیا کرے گی؟ فدیہ دے گی. یعنی اگر حمل میں ہے، اور حمل میں 2 چیز ہے، غور سے سنیے اس مسئلے کو، یہ مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے. عورت اگر حاملہ ہے اور حالت حمل میں وہ روزہ رکھ رہی ہے تو اس کے بچے کے جان کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے؟ کس کے جان کو خطرہ ہے؟ بچے کے جان کو خطرہ ہے. تو ایسی صورت میں وہ عورت روزہ رکھے گی. کیا کرے گی؟ قضا کرے گی، بعد میں رکھے گی، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. لیکن اگر وہ روزہ رکھ رہی ہے اور اس کے جان کو خطرہ ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت بعد میں کیا کرے گی؟ اس کا فدیہ دے دے گی. ہر روزے کے بدلے میں 1.5 کلو اناج کسی غریب کو، کسی مسکین کو دے دے گی. یہی زیادہ صحیح قول اس مسئلے میں بیان کیا ہے علماء کرام نے. ایک دوسرا سوال کہ میاں بیوی کے درمیان اگر عداوت و دشمنی پائی جاتی ہے، محبت نہیں پائی جا رہی ہے، تو دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے یہ آپس میں مل جل کر کے رہیں، کیا اس کا کوئی حل ہے یا کوئی دعا اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اس کو تھوڑا وضاحت کیجیے. دیکھیے، میاں بیوی میں یہ اللہ رب العالمین نے فطری طور پہ محبت رکھی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ نے تم لوگوں کے درمیان مودت اور رحمت پیدا کی ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے دونوں کے درمیان الفت و محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے اور پوری کوشش کرنے کے بعد بھی پیدا نہیں ہو رہی ہے تو دونوں کے درمیان جدائی کا راستہ بھی اسلام نے رکھا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے ہم لوگوں کے جیسا، غیروں کا جیسا معاملہ نہیں ہے. 7 جنم کا رشتہ ہے ہمارا، کہتے ہیں یہاں ہمارے جنموں جنموں کا 7 جنموں کا رشتہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر نئی محبت پیدا ہو رہی ہے
جدائی کر لیجئے. ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. غور سے سنیے حدیث. ثابت ابن قیس کی اہلیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین میں ان کے اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی ہوں. دین میں بھی اچھے ہیں, اخلاق میں بھی اچھے ہیں, لیکن میرا دل ان سے نہیں جم رہا ہے. میں اپنے دل میں ان کے تئیں محبت پیدا نہیں کر پا رہی ہوں, لہذا میں اسلام کے بعد کفر کو ناپسند کرتی ہوں. مطلب یہ ہے کہ شوہر کی نافرمانی کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفران سے تعبیر کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اتردین علیہ حدیقتہ. ثابت ابن قیس نے جو تم کو باغ دیا ہے, ایک باغ دیا تھا مہر میں, کہا یہ باغ لوٹا دو گی؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس کو بلایا اور کہا یا ثابت اقبل الحدیقہ, یہ باغ لے لو, طلقھا تطلیقہ, اور اس کو طلاق دے دو. کام ختم. تمہارے لیے بھی بیوی مل جائے گی تم کو, اور تم کو شوہر بھی مل جائے گا. لیکن دونوں کمپرمائز کر کے زندگی گزار رہے ہیں, آپس میں جی رہے ہیں. آگے چل کر کے معاملہ خراب ہو, مار پیٹ کی نوبت آئے, ہے نا, اس سے پہلے انسان کو اس طرح کے اسٹیپ اٹھانا چاہیے. سوالات تو بہت ہی زیادہ یہاں پر موجود ہیں. اگر سوال کیا جائے میری سمجھ سے کم 10 بن جائے گا. بہرحال انہی باتوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ مجلس کے اختتام کا اعلان کروں, کیونکہ شیخ محترم کو ایک سوال یہ تھا کہ ایسی مسجد جس کے اندر جماعت ہو چکی ہے, اب اس کے بعد اگر کوئی آتے ہیں 2-3 لوگ, تو کیا جماعت ثانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس مسئلے کو سب سے پہلے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا. ایک مجلس میں اگر جماعت ایک مسجد میں ہو چکی ہے تو دوبارہ اس مسجد میں جماعت ہوگی یا نہیں ہوگی, ہے نا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شدت سے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. اس میں راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ اس مسجد میں جماعت ہو سکتی ہے, پڑھ سکتے ہیں بھائی, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو معاملہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا نماز پڑھنے لگا, کہا تم میں کہ کون آدمی اس میں صدقہ کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا. تو وہ مسجد جو بستی کے اندر ہو وہاں اختلاف ہے, لیکن وہ مسجد جو سڑک کے کنارے ہو وہاں کوئی امام متعین نہیں ہے, لوگ آتے ہیں نماز پڑھ کے جاتے ہیں, وہاں کوئی حرج کی بات نہیں. 4 بچوں کو 4 طریقے سے دیکھنا نہیں جائز ہے. سب بچوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کا بچہ دوڑتے ہوئے آیا, نبی اس صحابی نے ان کو اپنے گود میں بٹھا لیا, اور بچی دوڑتے ہوئے آئی تو صحابی نے اس کو اپنے بغل میں بٹھا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اپنی اولاد میں انصاف نہیں کیا. بچے کو اگر تم نے گود میں بٹھایا تھا تو بچی کو بھی گود میں بٹھانا چاہیے تھا. یہ انصاف ہے. پیار میں, محبت میں ظاہری طور پہ انصاف کرنا ہے. باطنی طور پہ ہو سکتا ہے بڑے بیٹے سے زیادہ محبت ہو کسی کو چھوٹی بیٹی سے زیادہ محبت ہو, لیکن جب بٹوارے کا وقت آئے گا تو سب کو اسلامی شریعت کے مطابق دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے کپڑا خرید رہے ہیں تو سب کو برابر دینا پڑے گا. الا یہ کہ کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے اس کا خرچ زیادہ ہے, کوئی اور پڑھ رہا ہے اس کا خرچ کم ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا, لیکن ظاہری محبت میں برابری کا ثبوت دینا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کہ مسجد کے لیے توسیہ لے کے نکلتے نا, اس کے لیے 10% 20% ایسا لینا جائز ہے نہیں جائز؟ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. 10% 20% کے اوپر جو لوگ معاملہ کرتے ہیں وہ حرام ہے, چاہے وہ مسجد کا کریں یا مدرسے کا کریں. تنخواہ کے اوپر جائیں, وہ تنخواہ کے اوپر تنخواہ لے سکتے ہیں, لیکن 10% 20% نہیں لے سکتے. نہیں بالکل. ان کی ایک تنخواہ متعین کر دیجئے, تم کو 10,000 دیں گے, 15,000 دیں گے, منتھلی وہ تنخواہ ان کو دیجیے, لیکن پرسنٹیج کے اوپر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ, اسی لیے تو تنخواہ دے رہے ہیں.
اسی لیے تنخواہ دے رہے ہیں.